کبھی کبھار ہم دنیا کے کاموں اور رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تخلیق کس کی ہے۔ ہاں، یہ عمل بہت طویل عرصے کے لیے نہیں ہوتا، ہم وقت کے لیے اللہ کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ اپنا رب کب تک ایک بھٹکا شخص بھلا سکتا ہے۔ لیکن ان بھٹکتے لمحوں میں ہم اللہ کو وقت دینے کی بجائے ہم جن لوگوں کو وقت دینے لگتی ہیں ان کی زندگی میں ہماری حیثیت بہت کم ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں ان لوگوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، اس ذات کو جو ہمیں ہمارے بلانے پر بھی نہیں بھولتا۔ پھر کیا ہوتا ہے جب ہم دنیا میں مگن ہوتے ہیں، اس کی رنگینیاں ہماری آنکھوں کو چمکا رہی ہوتی ہیں، تب اللہ کو پیچھے کر دینا ہمیں برا ہی نہیں لگتا۔ لیکن وہی دنیا جس کے لیے ہم نے اللہ کو پیچھے چھوڑا، ہمارے دکھوں کی بوجھ کو بڑھائے جاتی ہے۔ کوئی مخلص نظر ہی نہیں آتا، یوں لگتا ہے بس اب بصارت کام سے گئی اور سماعت کھو چکے، کیونکہ سب نظر آتے منظر جھوٹ لگتے ہیں اور لوگوں کے کہے جملے بے معنی، اور پھر ہم بس خاموش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اس خاموشی کے عالم میں بس یہی سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ کیا یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا ہم اتنے برے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہمارے ساتھ مخلص نہیں؟ اس انسان نے بھی ایسا کیا۔ بس پھر وہ خاموشی پورے وجود میں اتر جاتی ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ خاموشی ہمیں اسی دنیا میں رہ کر خاموشی تو سکھاتی ہے، مگر نہ تو ہمیں خوشی دیتی ہے اور نہ ہی سکون۔ پھر وہ جو ٹوٹا دل ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے لے کر انسان ادھر ادھر جانا شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی در پر تو کبھی کسی در پر۔ وہ تب بھی اسی دنیا کے لوگوں میں اپنا ہمدرد ڈھونڈتا ہے، اسے لگتا ہے شاید وہ انسان صحیح ہے، لیکن اس انسان سے بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ وہ تب بھی اسی دنیا کے لوگوں میں اپنا ہمدرد ڈھونڈتا ہے، تو پھر اسے یاد آتا ہے کہ ابھی ایک ہستی باقی ہے جو کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو کہتا ہے کہ ایک سچا آنسو بہاؤ اور سب کچھ لے جاؤ۔ وہ انسان جب اس رب کریم کے بارے میں سوچتا ہے تو مایوس ہونے سے بچ جاتا ہے۔ وہ پھر صرف ایک سچا آنسو ہی لے کر نہیں جاتا، ہر اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو، وجود کو، امیدوں کو، سسکیوں کو لے کر جاتا ہے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کرچیاں ہوتی ہیں، اس انسان کے ٹوٹے دل کی، اللہ اسے اپنی یاد اور سکون دے کر چھوڑتا ہے۔ وہ جو آنسو اس کی بائیں پیش ہوتی، وہ ان سب آنسو کو ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے، اور پھر وہ ٹوٹا ہوا انسان بہت قیمتی انسان بن جاتا ہے، اتنا قیمتی کہ اس کا ہر ایک آنسو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، وہ ہر بات اپنے اللہ کو بتاتا ہے، ہر امید صرف اللہ سے، ہر مدد صرف اللہ سے، ہر عمل بس اللہ کے لیے، حتیٰ کہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ حقیقت میں وہ ہوتا تو زمین پر ہے، لیکن اس کا رابطہ عرش والے سے بن جاتا ہے۔ تو اگر کبھی محسوس ہو کہ ہر جگہ سے ٹکرائے جا رہے ہو تو گھبرانا نہیں،
بہت بہتر مقام کے لیے اللہ آپ کو چن رہا ہے۔ اگر ٹھوکر لگے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، پھر وہ آپ کو اپنی یاد کا مزہ عطا کر دے گا، آپ کو اپنے قریب کر لے گا، یوں کہ آپ کو وہ اپنے ساتھ محسوس ہونے لگے گا، بالکل یوں جیسے کہ کوئی روح کا ساتھی۔ پھر وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب آپ مایوس ہوں گے اور وہ آپ کی غم گساری نہ کرے، وہ آپ کے دکھ دور نہ کرے، تو اس ذات سے کیسی دوری جو تمہیں کسی لمحے میں نہ بھولے اور اتنی محبت کرے کہ اس کی چاہت پا لینے کے بعد تم کسی اور کی چاہت پانے کی خواہش ہی نہ کرو۔ دعا ہے کہ ہماری ہر آنے والے ٹھوکر ہمیں اس کی محبت اور قربت کا ذریعہ بنے اور ہم فقط اس کے ہو کے رہیں اور دنیاوی رنگ بے رنگ ہو اس کی محبت کے سامنے۔